ہم نے بتایا ہے کہ یہ سارا ڈریکونین، یہ ساری جو ہے فسطائیت، یہ صرف ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے، یہ صرف عوام کی تضحیق کے لیے، یہ صرف عوام کو غلامی کی دہلیز میں دھکیلنے کے لیے، اور یہ کسی اور کے ایما پر کیا جا رہا ہے۔ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جی آپ 71 کی بات کیوں کرتے ہو، 71 کی بات کیوں کرتے ہو۔ کیا یہ غلط ہے کہ 71 سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ اس وقت بھی ہم نے مینڈیٹ عوام کا ہم نے دھتکار کر اس کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ کیا یہ غلط ہے کہ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے کی پاداش میں ہمارا ملک دو لخت ہوا تھا؟ کیا یہ غلط ہے کہ ہم نے یہ ضد کی کہ ہم مینڈیٹ ان کو نہیں دیں گے، اقتدار کسی اور کو نہیں دیں گے، اور صرف اقتدار کی لالچ میں آپ نے ملک توڑ دیا لیکن آپ نے اقتدار نہ دیا؟ کیا یہ غلط ہیں باتیں؟ اور جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ اس تاریخ سے سبق سیکھیں اور عوامی مینڈیٹ کو ریسٹور کر کے جمہوریت کی روح کو بحال کرتے ہوئے آئین پر عملداری کریں، اور اسی کی ہم نے تحریک چلا رکھی ہے۔ ہم بتائیں گے کہ بدنیتی پر مبنی آپ قانون بنا رہے ہیں، ہم بتائیں گے کہ عوام کا آپ تضحیق کر رہے ہیں، ہم بتائیں گے کہ آپ ہارے ہوئے مینڈیٹ کو آپ جو چوری اور ڈاکہ شدہ مینڈیٹ کو آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں نے پنجاب حکومت کی، پنجاب جو کابینہ کی جو ایک بلینکٹ کور لیا گیا ہے، بلینکٹ کور لیا گیا ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں پر کیسز کی اجازت دی جائے۔ یہ بھی کبھی ہوا ہے، آج میں نے چیلنج کیا ہے، اور وہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آج لگتا ہے یا صبح پہ لگتا ہے۔ آج وہ پٹیشن پڑھنے لائق ہے، آپ دیکھیں گے۔ الزام لگاتے ہو ثاقب نثار پر، تمہارے جو ہے کرتوت ماشاءاللہ کسی کو بھولے۔ تم نے 6 آف شور جیلی کمپنیز بنائی لندن میں، تم نے جو ہے ہائیڈ پارک کی جو ہے وہاں دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس خریدے، اور پھر تم نے جو ہے لہرا کے یہ دکھایا کہ یہ ہے وہ وسائل جس سے وہ خریدے گئے، اور اس کے بعد تم مکر گئے۔ اور ماشاءاللہ جو چیف منسٹر ہے آپ کی بیٹی، اس کا بھی ایک جیلی فونٹ جو تھی اس کے ذریعے اس نے کوشش کی، وہ جو ثابت ہو گیا تھا کہ یہ اس وقت تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر بینیفیشل اونر اس نے یہ کہا کہ میرا، یہ کہتے ہیں لندن میں، لندن تو لندن، میری تو پاکستان میں بھی کوئی ایک ڈھیلے کی پراپرٹی نہیں ہے، اور نکلتا ہے کہ بینیفیشل اونر ہی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ یہ ایک وزیر اعظم ہے، دوسرا ماشاءاللہ وزیر وہ بنا ہوا ہے، وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، جس کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپیہ برآمد ہوتا ہے جس کا، اور وہ مشکوک حالات میں مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ یہ ان کی اوقات ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی کچھ عدلیہ میں کالی بھیڑیں، یہ شرم آنی چاہیے وزیر اعظم کو۔ میں سمجھتا ہوں توہین عدالت میں آج جیل میں ہونا چاہیے، وزارت عظمیٰ کی بجائے آج اسے جیل میں ہونا چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف کو، بجائے اس کے کہ وزارت عظمیٰ کی وہ کرسی پر بیٹھ کر اس طرح کی حرزہ گوئی کرے عدالتوں پر۔ اور وہ 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انہوں نے نالش کی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، وہ بھی سبھی کے سامنے ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ، سپریم کورٹ نے ساری جب ہائی کورٹ سے منگوایا تو سبھی عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اگر نظام عدل کو آپ نے زنجیروں میں جکڑ کے آپ سمجھتے ہیں اس ملک پر فیصل ڈکٹیٹرشپ آپ قائم کر دیں گے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی عوام جنہوں نے 8 فروری کو بڑا دو ٹوک قسم کا آپ فیصلہ دیا کہ نہ عمران خان باغی ہے نہ عمران خان غدار ہے، بلکہ عمران خان ہی وزیر اعظم ہونے لائق ہے کیونکہ عوام نے اسی کو کیا ہے۔ آپ نے پرسوں جو ہے آرڈیننسز نکالے، وہ آرڈیننسز بھی شرمناک ہیں، وہ ہم نے چیلنج کیے ہیں۔ ایک آرڈیننس میں آپ نے 14 دن کی بجائے نیب آرڈیننس کی ترمیم کی، آپ نے اس کو جو ہے انویسٹیگیشن میں فزیکل ریمانڈ کا 14 دن سے جسمانی ریمانڈ کا آپ نے 40 دن کر دیا، 40 دن کر دیا۔ یعنی یہ اندازہ کیجئے گا یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ عمران خان کے لیے کیا جائے۔ اور پھر جو دوسری شک اس نے ترمیم کی وہ یہ تھا کہ اگر کوئی جھوٹا کیس درج کرتا ہے تفتیشی تو اس کو سزا 5 سال کر دی جائے گی۔ اب انہوں نے 5 سال سے کر کے نیچے گھٹا کے تو 2 سال کر دی تاکہ ان پہ سے خوف
چھٹ جائے اور جو ان کو استعمال کیا جائے. تو نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے.